الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین۔ عزیزان گرامی، یہ 20 دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کے ذریعے سے اسے پکارتا ہے، مناجات کرتا ہے، رات کے تاریکی میں اور نماز شب میں الہا کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، تضرع زاری کے ذریعے سے اپنی بندگی کا اعلان کرتا ہے۔ جب عزیزو، جب انسان اس رمضان کے اوقات میں اللہ کو پکارتا ہے تو کیا خداوند عالم کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنے اس بندے کی آواز پر لبیک کہے اور اس کی آواز کو دبنے نہ دے، بلکہ اس کی آواز کو ابھارے اور اس کی آواز کا جواب دے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تمام تر عبادتوں کے ذریعے سے، تمام تر ریاضتوں کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کو پکارا ہے اور اپنی بندگی کا اعلان کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کیا فائدہ پہنچا اور اس کی اس اطاعت کا ثمرہ کیا ملا؟ کیا خدا نے بھی اس کو آواز دی؟ کیا قدرت کاملہ نے اس کو کوئی جواب دیا؟ یقیناً عزیزان گرامی، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے دعا کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، وہ آواز دے رہا ہے خداوند عالم، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں جواب دینے والا ہوں۔ عزیزو، کوئی جواب دے نہ دے، پروردگار جواب ضرور دیتا ہے۔ مشیت جھوم جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، قدرت کاملہ وجد میں آ جاتی ہے، وحدہ لا شریک پروردگار آواز دیتا ہے، عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، حتی اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ اس فقرے پر غور کریں، یہ حدیث قدسی کے فقرے ہیں کہ خود اللہ نے کہا عبدی اطعنی، اے میرے پر بندے میری اطاعت کر۔ کیوں حتی اجعلک مثلی؟ یہاں اس لیے کیوں؟ تاکہ تجھے میں اپنے جیسا بنا لوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، جس نے اس مہینے میں عبادت کی ہے، گویا اللہ کی اطاعت کی ہے، اور اس اطاعت کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حتی اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ خود آواز دے رہا ہے، اقول لشیء، میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں، کن فیکن، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار کا معیار یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بلندی اور میرا مقام یہ ہے کہ میں جب کسی چیز کو کہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندے اطعنی، اگر تو میری عبادت کرے گا، اجعلک مثلی، تجھے میں ایسا ہی بنا دوں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ تقول، جب تو کہے گا کن فیکون، کہ وہ چیز ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اتنا اختیار میں تجھے دے دوں گا۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی ایسا دستور ہے کہ لوگ دعاؤں کے لیے ہر ایک کس و ناکس کے پاس نہیں جاتے، اس کے پاس جاتے ہیں جس کی شہرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں جس کی شہرت ہوتی ہے کہ یہ دعائیں پڑھتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں کہ جس کی شہرت ہوتی ہے کہ اس کا گہرا لگاؤ مسجد سے ہے، اس کے پاس جاتے ہیں جس کے لیے یہ دستور قائم ہوتا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ لوگ شفا کے لیے جیسے پروردگار کے پاس جاتے ہیں، ویسے شفا کے لوگ اس بندے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس کے اوپر ہاتھ پھیر دو، تم اس کے لیے دعا پڑھ دو، تم کچھ اس کے لیے دعائیں کر دو۔ یہ دعا کی گزارش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کو اللہ نے اطاعت میں اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ کن فیکن، تو جب کہے گا تو چیز ہو جائے گی۔ جب اللہ کا مطیع آواز دینے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فوراً اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ تجھے اپنے جیسا، تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ پھر آواز دیتا پروردگار کہ انا مالک حتی لا اموت ابدا، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں ایک عظیم بادشاہ ہوں جسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ عبدی اطعنی اجعلک ملکا لا یموت ابدا، اے میرے بندے اگر تو میری اطاعت کرے گا تو اس اطاعت کا ثمرہ یہ ہے، جیسے مجھے موت نہیں آتی ویسے تجھے بھی موت نہیں آئے گی۔ عزیزو، یہ سانس کا چلنا، یہ سانس کا آنا جانا، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے جس کا تذکرہ باقی رہے، زندگی وہ ہے جس کا ذکر باقی ہو۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیا کم ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہی فلاں صاحب سے فیصلہ کرواؤ اس لیے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ طاقت کہاں سے اللہ نے دی ہے؟ یہ شہرت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ
اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں جو عبادت کے شاہراہوں پر اپنے سجدے چھوڑے، اپنے رکوع چھوڑے، اپنی عبادت کے نشانات چھوڑے، ان کو دنیا یاد کرتی ہے اور یاد کر کے اپنے لیے ان کو مشعل راہ بناتی ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جن کی بندگی کی بنا پر آج بھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے۔ جس میں اللہ نے کہا کہ کبھی موت نہیں آتی، اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی تعمیری کام ہم نے کیا ہے، کوئی ثواب جاریہ کے لیے مدرسے کے اعتبار سے، مسجد کے اعتبار سے، کسی بچے کی تعلیم کے اعتبار سے، کسی یتیم کی کفالت کے اعتبار سے، کسی بیوہ کی کمک کے اعتبار سے اگر اللہ کی ہم نے اطاعت کی ہے تو یہ اطاعت ہم کو مرنے نہیں دیتی، یہ تذکرہ ہمارا مٹنے نہیں پاتا۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت اسی سے مربوط ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پروردگار اپنے مطیع اور فرمانبردار بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد کرتا اور آواز دیتا ہے۔ ایک عظیم بزرگ عالم دین کا اس دنیا سے انتقال ہوا جس کو شہید ثانی کے عنوان سے غالباً جانتے ہیں زان گرامی۔ جب ان کو بادشاہ نے سزائے موت سنائی تو ان کا بہت ہی سخت مرحلے سے گزرے اور 2 اونٹوں پر ان کے پیر کو باندھ دیا گیا تھا، ایک کو مشرق چلا دیا گیا تھا، ایک کو مغرب چلا دیا گیا تھا، اور درمیان سے شہید کے جسم کو 2 پارے میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ بڑی سخت منزل تھی۔ جس وقت یہ ان کو سزائے موت دی گئی تو انہوں نے ایک کنکر پر ایک تحریر لکھی، اس میں آواز دی، انی مغلوب یا ربی انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں بہت مجبور ہوں، مغلوب ہوں، اور اس جو ہے بادشاہ کے چنگل میں گرفتار ہوں، میری مدد فرما۔ اور یہ کہہ کے اس کنکری کو فضا کی طرف پھینک دیا۔ جب فضا سے کنکری واپس آئی تو اس کے دوسرے پہلو پر لکھا ہوا تھا، شہید نے لکھا تھا، یا ربی انی مغلوب فانتصر، اس پر لکھا تھا، عبدی ان کنت عبدی فاصطبر، اے میرے بندے اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر لے۔ اس کا مطلب پروردگار کا اگر یاد کرنے والا کوئی بھی ہو تو بادشاہ جیسی طاقتیں حیف ہو جاتی ہیں، اللہ سے رابطہ ٹوٹنے نہیں پاتا، اللہ اسے تنہا نہیں رہنے دیتا۔ اور اللہ نے فاصطبر کہہ کے بتا دیا کہ میرے بندے تو میرا بندہ ہے، تو صبر کر لے، تیرا اجر میری بارگاہ میں محفوظ ہے۔ یہ حوصلہ دینا، یہ تقویت دینا اللہ کی بارگاہ سے کنکری پر تحریر لکھ کر کے آنا اور جواب آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے رابطہ ٹوٹا نہیں ہے۔ زان گرامی، جب بندہ خدا کی بارگاہ میں اطاعت کے ذریعے سے تقرب پا لیتا ہے اس وقت آواز دیتا ہے پروردگار، من تقرب الی شبرن، جو میری بارگاہ میں ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں اس سے 1 گز آگے بڑھتا ہوں، من تقرب الی ذراعا، اور جو 1 گز ہماری طرف آگے بڑھتا ہے، تقربت الیہ باعا، میں اس سے 2 گز قریب ہو جاتا ہوں، من اتانی مشیا آتیتہ ہرولتا، یاد رکھو جو میری طرف چل کر کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ یہ پروردگار ہے۔ عزیزو، کوئی ایک سجدہ کر کے تو دیکھے، کوئی خدا بند عالم کی بارگاہ میں انفاق کر کے تو دیکھے، کتنا لطیف ذات ہے وہ جو کہہ رہی ہے کہ تم چل کر کے آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کر کے آؤں گا۔ عزیزو، یقیناً پروردگار دوڑ کر کے آتا ہے، لا تعداد نعمتوں سے اس نے ہم کو سرفراز کر رکھا ہے، لیکن ہم متوجہ نہیں ہو پاتے۔ ہم دنیا کی آلودگیوں میں صرف مادیات پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو نعمتوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اور بے شمار نعمتوں کے خیمے ہیں جو ہماری عزت کے خیمے، ہماری رفعت کے خیمے، ہماری رزق کی وسعت کے خیمے، ہماری سرمایہ کی بلندی کے خیمے، ہر اعتبار کے خیمے ہمارے لیے اللہ نے فرامانی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم متوجہ تو ہوں، اپنی بندگی کا اعلان اللہ کی بارگاہ میں کریں تو صحیح۔ دیکھیں ادھر سے آواز آتی ہے یا نہیں؟ آواز ہے، ان اللہ یقول، بے شک پروردگار عالم آواز دیتا، لا یزال عبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ جب میرا بندہ نافلہ کی نمازوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، نماز شب کے ذریعے سے جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ جاتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا اور آواز دیتا ہے، فَأَكُونُ أَنَا سَمِعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو وہ نہیں سنتا، وہ میرے ذریعے
سے سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، وہ جو دیکھتا ہے وہ میری ذریعے سے دیکھتا ہے، ولسانہ الذی ینطق بہ، وہ لسان وہ ہے کہ جو جس سے بولتا ہے وہ ہمارے ذریعے سے گفتگو کرتا ہے، قلبہ الذی یعقل بہ فاذا دعانی اجبتہ واذا سألنی اعطیتہ، اور اس کا دل اور اس کا قلب جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ بولتا ہے تو اس کا دل میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ غور و فکر کرتا ہے، اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کی سماعت میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت میں ہو جاتا ہوں جس کے وہ دیکھتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، فَإِذَا دَعَانِي أَجَبْتُهُ، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں، وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، جب مجھ سے سوال کرتا ہے مجھے اس سے عطا کرتا ہوں۔ عزیزو، ہم نے جو عبادتیں کی ہیں یہ رائے گاہ نہیں ہے، جو سجدے کیے ہیں یہ برباد نہیں ہوئے ہیں، جس اعتبار سے بھی صحیح، جیسی ٹوٹی پھوٹی عبادت صحیح، اللہ کی بارگاہ میں باغی تو نہیں کہلائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سرکش تو نہیں کہلائیں گے، کم از کم جیسا بھی سجدہ ہو اللہ کی عبودیت کا سجدہ ہے، میری بندگی کا أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدود